حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جا کر دعوت پیش کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانۂ جاہلیت میں بازار میں ذی المجازی میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک روشن چہرے والا آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، یہ بے دین ہے اور جھوٹا آدمی ہے، جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے ہوتا۔ میں نے اس آدمی کو آپ کے بارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو لہب سے بھاگتے تھے، وہ آپ کا پیچھا کرتا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کسی کو آپ کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ مسلسل دعوت دیتے جاتے، خاموش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ذی المجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایڑیوں اور پنڈلیوں کو زخمی کر رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ بن ہاشمی کا نوجوان ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، مطلب اللہ کا رسول ہے بتاتا ہے، اور دوسرا اس کے چچا ابو لہب ہے۔ ملک بن کنانہ کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا اور کہتا خیال رکھنا یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دے، یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اس وقت کی حالات بیان کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخ دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی تھیں، آپ کا قد درمیانہ اور جسم بھرا ہوا، اور چہرہ انتہائی حسین، اور بال بہت کالے، اور آپ خود بہت گورے چٹے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ دین اسلام کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، اور جتنی تکلیفیں انہوں نے سہیں، ہم آج بہت مزے سے دین اسلام میں ہیں، لیکن آج ہم فرائض سے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ہم سے فرض نماز بھی پوری نہیں ہوتی، اور ہم یہ بولتے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے، حالانکہ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور ان کے اپنے ہی لوگ جو سگے لوگ تھے وہ ان کے پیچھے پڑے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرائض پورے کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔